اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی بادشاہ قیصر کو اسلام کی دعوت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ قیصر کو اسلام کی دعوت دینا چاہا تو ایک خط لکھ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور فرمایا کہ یہ خط بصرہ کے حاکم کو جا کر دے دو تاکہ وہ اس خط کو بادشاہ قیصر تک پہنچائے۔ بادشاہ قیصر کو اس وقت ایران کی فوج پر فتح حاصل ہوئی تھی اور وہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے حمص سے ایلیا گیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط قیصر کو موصول ہوا تو خط پڑھ کر کہنے لگا، ان کی قوم کے کسی فرد کو تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں مکہ میں مبعوث ہونے والے اللہ کے رسول کے متعلق کچھ جانکاری حاصل کر سکوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے یہ بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے پاس خط بھیجا تو وہ ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ تجارت کے مقصد سے ملک شام میں موجود تھے اور یہ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں اور مکہ کے کافروں کے درمیان صلح کی مدت مقرر ہوئی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بادشاہ کے قاصد نے ہم سب کو ملک شام کے کسی مقام پر پایا اور وہاں سے ایلیا لے گیا۔ قیصر اپنے دربار میں سر پر تاج پہنے بیٹھا ہوا تھا اور ملک روم کے سردار اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ ہم میں نسب کے لحاظ سے ان سے زیادہ قریب کون ہے؟ میں نے کہا سب سے زیادہ قریبی رشتہ میرا ہے۔ قیصر نے پوچھا تمہارے اور ان کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ میں نے کہا وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ میں نے ایسا اس لیے کہا چونکہ ہماری جماعت میں بنی عبد مناف میں سے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ قیصر نے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ میرے ساتھیوں کو اس نے میرے پیچھے کھڑا کیا اور اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہہ دو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے میں ان کے متعلق ابو سفیان سے کچھ پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان کہتے ہیں قسم خدا کی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا، لیکن اپنے ساتھیوں کے خوف سے ایسا نہ کر سکا۔ قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو تمہارے درمیان ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ ہم میں اعلی نسب ہیں۔ ان سے پہلے تم میں سے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے انہیں جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ ان کی پیروی کرنے والے لوگ قوم کے سردار ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے جواب دیا وہ تو کمزور لوگ ہیں۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے جواب دیا وہ لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر پھر اپنے پرانے دین میں واپس لوٹ جاتا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں، وہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں صلح حدیبیہ کے شرائط میں ان سے جنگ نہ کرنے کی ایک مدت مقرر ہوئی ہے، اس میں وعدہ خلافی کرنے کا اندیشہ ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے سوا مجھے کوئی دوسرا جھوٹا کلمہ شامل کرنا ممکن نہ ہوا کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ اس سے پوچھا گیا کبھی تمہارے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ہوئی ہے۔ لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی ہم جیتے کبھی وہ ہم پر غالب رہے۔ پھر سوال ہوا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اپنے باپ دادا کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، صدقہ دینے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے اور تقوی و پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہیں۔ بادشاہ قیصر نے کہا میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں عالی نسب ہیں اور ہر رسول اپنی قوم میں عالی نسب ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے
کبھی تم نے انہیں جھوٹ بولتے دیکھا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو میں نے جان لیا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دوسرے لوگوں سے جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ اس طریقے سے اپنے بڑوں کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر تم نے یہ بتایا کہ اس کے پیروکار غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، تو بلا شبہ رسولوں کے پیروکار شروع میں غریب لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، جو ایمان کامل کی خصوصیت و علامت ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایمان قبول کرنے کے بعد ناراض ہو کر اسلام سے پھر جاتا ہے، تو تم نے نفی میں جواب دیا۔ تو ایمان کی خصوصیت یہی ہے کہ جب وہ لوگوں کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی آدمی ناخوش نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو تم نے بتایا نہیں، بلا شبہ اللہ کے رسول کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے لڑائی کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ غالب رہے ہیں، کبھی ہم غالب ہوتے ہیں، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم فتح حاصل کرتے ہیں۔ تو رسولوں کی اسی طرح آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن آخر کار کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تم نے یہ بتایا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی طرح بتوں کی پرستش نہ کرو۔ وہ ہمیں نماز پڑھنے، صدقہ دینے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے اور تقوی و پرہیزگاری کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بادشاہ قیصر نے کہا اور یہی تو نبی کی صفت ہے، یعنی نبی ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ بادشاہ قیصر نے کہا میں اچھی طرح جانتا تھا کہ نبی آخری زماں کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ وہ تم میں ہوں گے، اور جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر یہ درست ہے تو عنقریب وہ میرے قدموں کی اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے۔ اگر مجھے امید ہوتی کہ میں ان کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور حاضری کا شرف حاصل کرتا اور ان کے مبارک قدموں کو دھوتا۔ بادشاہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کیا ہوا خط منگوایا۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الرومی۔ یہ خط اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بادشاہ قیصر کی طرف ہے۔ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامتی سے رہو گے اور اسلام قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اگر تم اس بات سے پھرو گے تو رعایا کا وبال بھی تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب قیصر کی گفتگو ختم ہوئی تو اس کے ارد گرد جو رومی سردار تھے ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور بڑا شور و غل ہونے لگا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ کیا بات ہے۔ پھر ہم سب کو باہر جانے کا حکم ہوا۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آیا اور تنہائی ملی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا، رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس دن سے میں ذلت محسوس کرنے لگا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عنقریب غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام کو داخل فرما دیا، حالانکہ میں اس کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ بادشاہ قیصر نے روم کے سرداروں کو پھر اپنے گھر بلایا۔ اس نے گھر کے تمام دروازوں کو بند کروا دیا اور کہا اے رومیوں، اگر تمہیں فلاح و نجات کی آرزو ہے اور تمہاری یہ خواہش ہے کہ کامیابی ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر ہو جائے اور تمہارا ملک بھی ہمیشہ تمہارے پاس رہے،
تو ہدایت قبول کر لو اور مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بادشاہ کی بات سن کر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی جانب بھاگنے لگے، لیکن دروازے تو سب بند تھے، اس لیے باہر نہ نکل سکے۔ بادشاہ نے کہا، مجھ سے مت بھاگو، میرے قریب آؤ، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنے دین میں کتنے پکے ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ تم سب اپنے مذہب میں مضبوط ہو۔ اس بات کو سن کر وہ سارے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور سب اس سے خوش ہو گئے۔ قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے اور کسریٰ ایرانی بادشاہوں کا لقب ہے۔ مذکورہ واقعہ جس بادشاہ کا ہے اس کا نام ہرقل تھا، جو روم کا بڑا مشہور و معروف بادشاہ تھا۔ اس کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کے لیے راہ میں فرش بچھائے جاتے تھے اور اس پر پھول رکھے جاتے تھے۔ ہرقل مذہباً نصرانی تھا۔ یہ دنیا کا پہلا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے گرجا بنوایا تھا۔ یہ اپنے دین کا بہت بڑا عالم تھا۔ وہ اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، لیکن بادشاہت کے لالچ میں اور اپنی رعایا کے ڈر سے مسلمان نہ ہوا۔ اس کو یہ خوف تھا کہ اگر اس نے مذہب اسلام قبول کر لیا تو اس کا ملک اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور روم کے لوگ اسے مار بھی ڈالیں گے۔ لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ان جملوں پر غور و فکر کرتا، جیسا کہ حضور نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لو تاکہ تم سلامت رہو، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو ہر ڈرنے والی چیز سے بے خوف ہو جاتا اور اس کی بادشاہت بھی تا دیر قائم رہتی۔ چونکہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پا کر احترام بچا لایا اور اس نے کوئی گستاخی نہ کی، تو ایک طویل عرصے تک اس کی نسل میں حکومت قائم رہی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عقیدت و احترام کو معلوم کر کے فرمایا، اس نے اپنے ملک کو بچا لیا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو سونے کی ڈبیا میں محفوظ کر لیا تھا، اس وصیت کے ساتھ کہ ہمیشہ اس کا احترام کیا جائے۔ جب تک یہ خط ہرقل کے خاندان کے قبضے میں رہی، اس کے نسل کی سلطنت قائم رہی۔ ایران کے مغرور بادشاہ خسرو پرویز کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے اس مکتوب گرامی کو پھاڑ ڈالا اور توہین کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو تباہ کر دے۔ آپ کے اس قول کا نتیجہ یہ ہوا کہ عہد فاروقی میں کسریٰ کا پورا ملک اسلامی حکومت کی ماتحتی میں آ گیا اور دور عثمانی میں خاندان کسریٰ کا آخری بادشاہ یزدجر مار ڈالا گیا۔